بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر مقصد میں کامیابی اور ہر دعا کی قبولیت کا وظیفہ، یہ وظیفہ جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ عرصے سے میرے ذاتی تجربے اور مشاہدے میں بھی رہا، بلکہ جب کوئی بہت ہی ایسی دعا مجھے اللہ پاک سے منوانے کی بات ہوتی ہے، بہت چاہتا ہوں کہ میری دعا فوراً قبول ہو جائے، تو میں ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ مانگنے کو آپ اللہ سے اپنی ہر ضرورت مانگیں، اور حکم بھی اسی بات کا ہے کہ کسی غیر اللہ کے سامنے آپ ہاتھ پھیلائیں۔ تو آپ جب اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مانگتے ہیں نا، تو آپ کو سوائے شرمندگی، یعنی اگر وہ دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی، جبکہ اللہ کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کے سامنے اپنا دست دراز کرتے ہو تو اللہ کی جو رحمانیت ہے، اللہ کی ربوبیت ہے، وہ جوش میں آتی ہے، اللہ کی قدرت، اور وہ خوش ہوتا ہے رب کہ یہ شخص اس بات کا قائل ہو کہ یہ ہاتھ پھیلا رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں ہی دینے والا ہوں، میں ہی اس کو دینے والا ہوں، اور ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ جب ہم کسی اور کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب شخص جو ہے وہ دھکے کھا کو کیا اس نے آنا میرے پاس ہی ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں نا۔ ہم بہت گناہگار ہوں گے، ہم نے بڑی نافرمانیاں کی ہوں گے اپنے رب کی نا، ہر انسان کے اندر ہیں کوتاہیاں، غلطیاں، خامیاں، داغ دھبے، وہ ہر انسان کے اندر ہے، مگر اس کی اصلاح کا اس کو حق اس کو حاصل ہے کہ یہ طاقت کی جب چاہے وہ اپنے رب سے رجوع کر سکتا ہے۔ یہ راستہ دکھا دیا گیا ہے، اس کو یہ بتا دیا گیا۔ دوسری بات یہ بھی میں آپ سے آج ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہم نہ دولت کو اس دنیا کی کامیابی سمجھتے ہیں۔ دولت کی ہر انسان کو خواہش ہے، ہر انسان کو، یہ ضرور ہے، حق کریں، آپ کا حق ہے، آپ چاہتے ہیں امیر ہونا، بالکل ہوں، اللہ سے آپ مانگ لیں، اللہ کے خزانوں میں کمی ہے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جناب وہ آپ کہتے ہیں یہ وظیفہ پڑھیں تو اللہ کروڑ پتی کر دے گا، ارب پتی کر دے گا، کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ اللہ نے آلریڈی جن لوگوں کو دیا ہوا ہے، تو کیا وہ اللہ کی رحمت سے نہیں دی سب کچھ ملا ہوا ان کو؟ کیا وہ پیدائشی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے؟ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، جس کو چاہے وہ قرآن میں اس نے فرما دیا کہ میں جس کو چاہو بادشاہ بنا دوں، جس کو چاہو فقیر بنا دوں، جسے چاہوں عزت دے دوں، جسے چاہے ذلت کے گڑھوں میں ڈال دوں۔ یہ اللہ کا اپنا اختیار ہے۔ تو ہم انسان لوگ صرف ہمارا یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف عاجزی اختیار کرنی ہے، اور وہ راستے اختیار کرنے ہیں جن راستوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، مطلب جن راستوں پر چلنے کا اللہ نے حکم بھی دیا اور اللہ راضی ہوتا ہے اگر آپ وہ کام کریں، نیکی کے کام کریں، نیک کام کریں، اور نیکی کی تلقین بھی کریں، برے کو غلط سمجھیں اور اس سے روکیں، نہیں روک سکتے دل سے کم از کم اس کو برا جانیں۔ یہ فلسفہ، یہ سبق دیا گیا۔ جب میں آپ سے یہ اکثر بات کرتا ہوں کہ ہدایت کی کمپلیٹ شکل جو ہے نا، وہ سورہ عصر میں اللہ پاک نے دی، جب اللہ فرماتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، یہ کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے، الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، جو نیک عمل کرتے رہے، سوائے ان لوگوں کے جو نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے حق کا ساتھ دیا اور صبر کیا۔ بس یہ ٹوٹل کامیابی کا یہ صراط مستقیم، اس کے اندر ایک چھوٹی سی سورہ عصر کے اندر اللہ پاک نے آپ کو صراط مستقیم بتا دیا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا کریں۔ دولت کی بات آپ سمجھتے ہیں کامیابی ہے، تو بغیر دولت کے بھی بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جب انسان یہ سوچنا شروع کر دے کہ اللہ تیرا بہت کرم، میں بالکل ٹھیک ہوں، تو اس کی جب دنیا کی خواہش دل سے نکالتا ہے تو پھر اس کی ضرورت کی ہر چیز اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے، لیکن جب دنیا کی محبت اس کے دل میں آئے گی تو پھر اس سے یہ مال ناکافی لگے گا۔ ایک ملک کا ایک بادشاہ تھا، بیمار ہو گیا، مرنے کو جب قریب ہوا تو اس نے ایک اعلان کیا
اس وقت کے یہ واقعات جو ہوتے ہیں نا، یہ جو حکایات کے ذریعے ہم تک پہنچے، مولانا رومی نے بہت حکایات درج کی، مثنوی پڑھ کر دیکھ لیں، اس کے اندر مثنوی مولانا، تو یہ بہت سارے واقعات آپ کو اسی طرح سے تذکرۃ الاولیاء کے اندر بہت سارے اولیاء کرام نے بھی مختلف واقعات درج کیے ہیں۔ تو یہ آپ علم حاصل کریں، پڑھیں، یا پڑھ نہیں سکتے تو کم از کم چلیں جو کوئی بول رہا تو اس کو سن لیجئے۔ تو بادشاہ جو ہے قریب المرگ ہوا نا، تو اس نے اعلان کیا کہ میں اس شخص کو اپنی سلطنت کا بادشاہ بنا دوں گا، میں اس شخص کو اپنی سلطنت کا بادشاہ بنا دوں گا جو ایک رات میری قبر میں جو ہے وہ سوئے، ایک رات کے لیے میری قبر میں، جب میں فوت ہو جاؤں تو پہلی رات قبر میں اس کو سلا دیں میری جگہ۔ تو اب یہ جب اعلان ہوا تو سب پریشان ہو گئے، جی کون جاتا ہے کسی کی جگہ قبر میں، کون سوتا ہے بھائی، یہ تو بڑا ایک، لیکن یہ ایک کہاوت ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو ایک کمہار سا تھا، وہ اس کے پاس نا ایک گدھا ہی تھا بس، کل کائنات، مٹی کے برتن، ایک گدھا، اس کی ٹوٹل یعنی کہ اثاثہ۔ تو اس کمہار نے یہ سوچا کیوں نہ میں سو جاؤں اس بادشاہ کی قبر میں، ایک رات کی تو بات ہے، اور میرے پاس ہے ہی کیا، ایک گدھا ہے، چند مٹی کے برتن ہیں، میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے بھی نہیں جس کا میں حساب دوں گا۔ جیسے ہم لوگ اور آپ سوچتے ہیں کہ یار ہم تو بڑے نیک ہیں، مر گئے تو بس سیدھے جنت کا کنفرم ٹکٹ مل جائے گا، یہ وہم ہوتا ہے نا بندوں کو۔ تو وہ کمار صاحب جو ہے نا، وہ گدھا لے کے اپنا محل پہنچ گئے، انہوں نے کہا جی جب بادشاہ مرے گا تو پہلی رات میں اس کی قبر میں سونے کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں نے بہت سمجھایا یار ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، میں کہا نہیں جی میں سوؤں گا۔ چلیں جی، اللہ کا کرنا بادشاہ سلامت فوت ہو گئے۔ اب جب بادشاہ سلامت فوت ہو گئے نا، تو حسب جیسے اس نے کہا تھا، اس کے کال جو اس نے دیا تھا اس کو لے کے آگے، جناب آج رات پھر قبر میں آپ سو جائیں۔ ٹھیک ہے، اس کو قبر میں ڈال دیا انہوں نے، اور ہلکا پھلکا بند بھی کر دیا، تھوڑا سانس جاتا رہے تاکہ۔ کہتے جی رات ہوئی، فرشتے حساب لینے آئے، وہ بڑا مطمئن تھا، اس نے کہا اب تو بڑا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، میں تو میرے پاس ہے نہیں کچھ، کیا پوچھیں گے۔ انہوں نے جناب پہلا سوال کیا، انہوں نے کہا جی یہ جو گدھا تمہارا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں گدھا میرا ہے۔ اس نے کہا انہوں نے گدھے کو فلاں دن جو ہے وہ بھوکا رکھا تھا؟ جی وہ تو رکھا تھا، بس جی وہ بات انہوں نے سنی۔ دوسری انہوں نے لتر نکال لی اور چترول شروع کر دی، اس کی مارا، چیخیں نکل گئی جوان کی۔ ایک سوال ہوا، دوسرا سوال آ گیا، فلاں دن میں موسم خراب تھا، دھوپ تھی، گرمی تھی، اور تم نے درخت کے نیچے گدھے کو نہیں باندھا اور دھوپ میں کھڑا رہا۔ اس نے کہا ہاں جی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ انہوں نے پھر اس کی چتر پٹول۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری رات گزر گئی اور اس کی مار ختم نہیں ہوئی ایک گدھے کی وجہ سے۔ جو ایک جانور اس نے پالا ہوا تھا، اس کا حساب دینے میں ساری رات اس کو جوتے لگتے رہے، اس کمہار کو قبر کے اندر۔ دوسرے دن صبح جا کر لوگوں نے جو ہے وہ کھولا اس کو وہاں سے، اور جیسے اس کو نکلا ہو بھائی بادشاہ سلامت تخت پہ، اس نے نکلتے ہی دوڑ لگا دی۔ انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہو، اپنا تخت سنبھالو۔ انہوں نے کہا میں ساری رات میں ایک گدھے کا حساب دے نہیں سکا، تو سلطنت کا حساب میرے باپ نے دینا ہے۔ وہ بھاگ گیا۔ کہنے کا اس واقعے سے مقصد یہ تھا کہ آپ کو جس ڈومین میں اللہ پاک نے رکھا اور جو دیا ہوا، پہلے اس کا حساب دینے کے قابل تو اپنے آپ کو بنا لیں۔ تمنا تو بہت بڑی ہے، یہ تو جس دن آپ آخرت کے وقت کے اندر ہی، جو آج حکمران بہت پیسے والے اور بڑا جن کے اندر ایک تنتنا ہے، ایک وقار، ایک غرور ہے، یہ تو آپ کو اس دن ان کا حشر اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ اپنے آپ کو بچائیے، آپ کے پاس جو ہے اس کا حساب دینے کی پوزیشن میں آ جائیے۔ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا غفور ہو یا رحیم ہو، یا رحیم ہو یا غفور ہو، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا غفور ہو، یا حنان ہو یا منان ہو یا دیان ہو یا سبحان ہو، ان الفاظ کی ایک تسبیح آپ ہر نماز کے بعد یا کم سے کم فجر اور عشاء کے بعد کرنا شروع کر دیں، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی۔ یہ عمل آپ 40 دن کر لیں، آپ کی دعائیں بھی قبول ہونا لگ جائیں گی، اور آپ کو ہر مقصد میں آپ سوچیں گے اور وہ ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو کامیابی اللہ نصیب کریں گے۔ اس وظیفے کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملیں گے زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔